الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ ہے کہ اگر آج آپ جمعۃ المبارک کے دن جو بھی یہ دو لفظ پڑھ کر دعا مانگے گا اور منہ سے جو بھی نکالے گا فوری طور پہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب اس کی دعا کسی چیز کے بھی متعلق ہو، چاہے وہ کوئی خواہش ہو جو کہ صدہ سالوں سے پوری نہیں ہو رہی ہو، برسوں سے اس کی یہ خواہش رہی ہو لیکن وہ قبول نہ ہو رہی ہو، کوئی دعا ہو جو کہ پوری نہ ہو رہی ہو، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، دولت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، گھر خریدنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا کی کوئی بھی حاجت ہے، تو آج اس مبارک اور بابرکت دن میں رجب المرجب کے اس جمعۃ المبارک کے دن میں آپ لوگ بس یہ دو لفظ پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا ہر حاجت قبول ہو جائے گی۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ جب کوئی شخص جمعہ سے فارغ ہو کر بغیر کلام کیے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس 7 بار پڑھتا ہے تو بعض اسلاف کرام رحمہم اللہ الاسلام سے منقول ہے کہ جس نے ایسا کیا وہ ایک جمعۃ المبارک سے دوسرے جمعۃ المبارک تک محفوظ رہا اور یہ اس کے لیے شیطان سے بچاؤ ہے۔ تو دیکھ لیں کس طرح سے کتنا بابرکت دن ہے کہ اس مبارک اور بابرکت دن میں اگر آپ سورہ قدر پڑھ لیں گے، سورہ قدر جو شخص 7 مرتبہ نماز جمعہ سے پہلے پڑھ لیتا ہے، بہنیں نماز ظہر سے پہلے پڑھ لیں، تو جو کوئی ایسا پڑھ لیتا ہے اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعۃ المبارک کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار سورہ قدر پڑھ لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ آپ نے آج کا دن ہرگز ضائع نہیں کرنا ہے۔ ابھی سے لے کر اگلے جمعۃ المبارک تک آپ نے رزق اکٹھا کر لینا ہے، برکتیں اور رحمتیں اکٹھی کر لینی ہیں۔ بس یہ چھوٹا سا وظیفہ کر کے کس طرح سے آپ نے کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز ظہر جب آپ نے پڑھ لینی ہے، نماز ظہر جب آپ ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ 2 نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر آپ نے اول آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور ان 2 لفظوں کی آپ نے 2 تسبیحاں پڑھنی ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ تلفظ کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، یا حیو یا قیوم، یہ آپ نے 2 لفظ کی 2 تسبیحاں یعنی 200 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیۃً سلام پیش کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ اپنی زبان سے پہلی دعا نکالیں گے وہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر دعا میں چند تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے تو پہلے بھی میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ اگر دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری زبان پسند ہوتی ہے، ہمارا دعا مانگنا پسند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی دعا ابھی قبول نہ کی جائے، اس کو وہ چیز نہ دی جائے کہ اس بندے کا مانگنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آپ لوگ انتظار کیا کریں، ضرور اللہ کے نام لے کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ کم از کم روزانہ آدھا گھنٹہ درود پاک ضرور پڑھا کریں، اور جو بھی پورا مہینہ آئے اس میں پورے ماہ میں 3 روزے رکھا کریں۔ جب آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہوں تو آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھ کر ضرور سویا کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دن بھر آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ آپ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہو، تو یہ آپ لوگ ضرور صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت پڑھ لیا کریں۔
تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظائف چینل آپ کو پسند آیا ہوگا، یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور جن بہنوں نے دعا کی درخواست کی ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروا دیا گیا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں۔ آج مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا، تو اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کر دیں، انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی ان کا نام لے کر۔ تو اللہ کے بزرگوں کی، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، تو آپ لوگ ضرور دعا میں حصہ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت مراد اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔